بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 8، لفظ کی اقسام۔ بھائی آج ہم لفظ کی اقسام کے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں پہلے لفظ سمجھ لیجئے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ دال ہے، یعنی وہ دلالت کرنے والا ہے جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ وہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بھائی لفظ اسے کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے۔ جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ بھائی میں نے جیسے کہا آپ سے زید، اب یہ لفظ کسی نہ کسی لڑکے کے لیے وضع ضرور کیا گیا ہوگا۔ ایسے میں نے آپ سے کہا موبائل، تو آپ کو پتا ہے یہ لفظ اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں ہم ہر چیز، جس میں ہم فون لگاتے ہیں، جس میں ہم دوسروں سے دور دور سے باتیں کر لیتے ہیں، یہ اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ جیسے کتاب، یہ اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنے دماغ میں بیتی ہوئی باتیں بٹھا لیتے ہیں اور ہر چیز ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ اور کوئی بات لے لیجئے گھر، یہ گھر ایسا لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم اپنے مصروفات، جو بھی ہمارے مشغولات کام ہیں وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اور اس میں ہی ہم سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے۔ تو لفظ وہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی کسی معنی پر وہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ لفظ وہ ہے، لفظ کیا ہے؟ جو اپنے کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی کسی پر وضع کا معنی یعنی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ وضع جو ہم مقرر کر لیں، ہم نے بتایا تھا پہلے۔ لفظ دلالت یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کی اب دو قسمیں بتائیں گے بھئی آپ کو۔ کتنی قسمیں بتائیں گے؟ دو قسمیں۔ ایک مفرد بتائیں گے اور ایک مرکب بتائیں گے۔ ایک مفرد اور ایک مرکب۔ ایک مفرد بتائیں گے اور ایک مرکب بتائیں گے۔ تو لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں بتائیں گے، ایک مفرد بتائیں گے اور ایک مرکب بتائیں گے۔ تو یاد رکھو، مفرد اسے کہتے ہیں، مفرد اسے کہتے ہیں کہ اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے۔ یعنی کہہ لو وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا جائے، ارادہ نہ کیا جائے۔ یعنی بھائی دیکھیں، مفرد ایک مفرد لفظ ہے، مثلا زید۔ جب میں زید بولا تو زید میں اس کے جز ہیں زا یا دال، زا یا دال۔ اب اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، نہ زا کا کچھ معنی ہے، نہ یا کا کچھ معنی ہے، نہ دال کا کچھ معنی ہے۔ جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اب اس کا جز یعنی یہ جز جو ہیں زید کے زا یا دال، یہ معنی ہے ہی نہیں، تو معنی پر دلالت کا ارادہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے کچھ معنی ہی نہیں ہے۔ زا کا کوئی معنی نہیں ہے، یا کا کوئی معنی نہیں ہے، دال کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو مفرد وہ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، یعنی دلالت، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ دلالت ہوگی لیکن دلالت کا ارادہ نہیں کیا جائے گا، دلالت کا ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جیسے عبداللہ۔ اب یہ عبداللہ جو ہے، اگر کسی کا ہم نے نام رکھ دیا، اب اس کے جز بھی ہیں اور جز کے معنی بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبداللہ کی جز بھی ہے اور جز کے معنی بھی ہیں،
لیکن جز کے معنی ہونے کے باوجود کوئی اس پر دلالت نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی دلالت اس پر نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نام ہے کسی کا، کیونکہ کسی کا جب نام رکھا تو اب میں یہی تھوڑا کہوں گا اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اللہ کا بندہ جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ذات ہوگی جس کا نام رکھا گیا ہے عبداللہ۔ تو جب اس کا نام رکھا گیا ہے عبداللہ تو صرف وہ مراد ہوگا، تو اس سے مراد وہ جو معنی تھے اس کے اب وہ نہیں رہیں گے، بلکہ معنی دوسری طرف چلے جائیں گے، معنی نہیں رہیں گے۔ تو اس کی بہت سی قسمیں بتائیں گے ابھی جا کے، بس ابھی آپ اتنی تعریف یاد رکھیں، زیادہ آپ کا دماغ پھر فیوز ہو جائے گا کہ جس کا لفظ یعنی لفظ کے جز اور معنی کے جز پر لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، جس کے ذریعے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مفرد، اور لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مرکب۔ اب دیکھو بھائی، عبداللہ ہے، عبداللہ مثلا کسی کا نام نہیں ہے، ابھی تو نام بتایا تھا میں نے، لیکن اب کسی کا نام نہیں ہے، تو اگر کسی کا نام نہ ہو تو عبداللہ آپ بھی ہیں، عبداللہ ہم بھی ہیں، عبداللہ جو بھی انسان ہے وہ ہر کوئی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اسے، تو عبداللہ ہر کوئی ہے، دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں انسان ہیں سب عبداللہ ہیں۔ تو عبداللہ، اب یہ جو عبداللہ ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مرکب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ اب یہ مفرد نہ رہا بلکہ مرکب ہو گیا۔ یہ مرکب کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے وضع کیا گیا ہے کہ ہر کسی پر بولا جاتا ہے، جب ہر کسی پر بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو دیکھیے عبداللہ کا معنی تھا عبداللہ، عبد کا معنی بھی ہے، اللہ کا معنی بھی ہے، ان دو تو لفظ کے جز جو تھے عبداللہ یہ معنی کے جز پر اللہ کے بندے پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں، اور دلالت کا ارادہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو مفرد وہ ہے جس میں لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، اور مرکب وہ ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ بھائی پتہ چلا مرکب کے ثبوت کے شرائط 4 ہونے چاہیے پھر تو، یعنی لفظ کے بھی اجزاء ہونے چاہیے، لفظ کے بھی اجزاء ہوں، جیسے عبداللہ میں عبد ہے اور اللہ اس کے لفظ کے اجزاء ہیں، اور معنی کے بھی اجزاء ہونے چاہیے۔ معنی کے اجزاء یعنی عبداللہ میں جو اللہ کا بندہ نکلا، یہ بھی دیکھیے اللہ کا بندہ، اس کے بھی اجزاء ہیں، اور لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر بھی دلالت بھی کرتے ہوں، یعنی لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، یعنی جو ہم نے بھی لفظ نکالے ہیں عبداللہ جو ہے، لفظ عبداللہ جو ہے جو جز ہے، اس جز کا جو معنی اب نکلا ہے، کیا نکلا ہے؟ اللہ کا بندہ، لفظ کے جز معنی کے جز پر جو بھی بندہ اللہ کا بندہ جو معنی نکلا ہے اس پر وہ دلالت بھی کر رہے ہیں، اور وہ دلالت مقصود بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دلالت مقصود نہیں ہے، جیسے یعنی وہ دلالت جو ابھی بولی گئی ہے جو لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہے ہیں، اس دلالت کا ہم نے ارادہ بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ لفظ کا ہم نے دلالت کا ارادہ بھی نہیں کیا بلکہ دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 شرائط ہیں، لفظ کے اجزاء ہوں، معنی کے اجزاء ہوں، لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، اور وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ تو بھئی 4 قسمیں ہو گئیں، مرکب کی ثبوت کی 4 شرائط ہو گئیں۔ پہلے لفظ کے اجزاء، یعنی جیسے عبداللہ میں عین با دال یہ سب کے جو اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہوں، معنی کے اجزاء جیسے اللہ کا بندہ تو الف لام ہا عین با دال، یہ دیکھیے سب کیا نکل رہا ہے؟ اس کے اجزاء، معنی کی بھی اجزاء، جو معنی نکلا ہے اس کا عبداللہ کا اس کے بھی اجزاء ہیں۔ لفظ کے اجزاء پھر معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، دیکھیے عبداللہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اللہ کے بندے پر، تو دیکھیے عبداللہ اللہ کے بندے پر دلالت کر رہا ہے، تو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں۔
اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، جیسے عبداللہ جب کہا تو اللہ کا بندہ سمجھائے اور یہ ارادہ بھی ہے ہمارا، بات سمجھائی، یہ ارادہ بھی ہے ہمارا۔ دیکھیے لفظ کی اقسام، لفظ دلالت یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، وہ ہے جس کے ذریعے دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے اس کے معنی کے جز پر۔ مرکب ما یقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، وہ ہے جس کے ذریعے دلالت کا ارادہ کیا جائے على جزء معناه، اس کے معنی کے جز پر۔ اردو میں بھی دیکھ لیجئے، وہ لفظ جس کے اجزاء سے، جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جائے، جیسے عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر جبکہ یہ علم نہ ہو۔ مرکب کے ثبوت کی شرائط، اس کی 4 شرائط ہیں، لفظ کے اجزاء ہوں۔ بھئی مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، مطلب مرکب کی کتنی شرطیں ہیں، شرطیں کتنی ہونی چاہیے، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ختم ہوئی تو اب یہ نہیں پایا جائے گا، مرکب پایا ہی نہیں جائے گا۔ لفظ کے اجزاء ہوں، معنی کے بھی اجزاء ہوں، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں، اور وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک مفقود ہو گئی تو سمجھ لو وہ جز رہیں گے ہی نہیں۔ خود بتا رہے ہیں مذکورہ بالا چاروں شرائط کا بیک وقت پائے جانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو اس کا ثبوت نہیں ہوگا بلکہ لفظ مفرد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو اور کتابیں پڑھنا ہے تو ہمیں بتا دیجئے گا ہمارے کامنٹ باکس میں لکھ کر کے، تاکہ ہم اس سے آپ کے پاس پیش کر سکیں اور ہم خدمت خلق کا موقع حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔